السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہ ویڈیو کی طرف، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ سب کے لیے ایک بالکل نیا ریالٹی شو لے کر آئی ہوں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سچے عشق کی تلاش کرتے یہ لوگ اپنا سارا وقت اس شاندار گھر میں گزاریں گے جہاں ہر لمحہ کیمراز میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ لوگ تفریحی کھیلوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے اور رشتوں کے چیلنجنگ ٹیسٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانیں گے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، یہ ہیں عائشہ عمر، بے حیائی کا کھلا باب۔ یہ لوگوں کو لازوال عشق کے بارے میں بتائیں گی کہ لازوال عشق کیا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیا کریں گی؟ اس میں لڑکے اور لڑکیاں 100 دن تک نامحرم لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی گھر میں بند رہیں گے، ایک دوسرے کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق، آپ دیکھیں عشق کریں گے۔ ایک ایسی گندی ڈریسنگ والی لڑکی لوگوں کو عشق سکھائے گی، اور وہ بھی لازوال عشق۔ عشق تو شروع روحوں سے ہوتا ہے، عشق تو ہم نے بانو قدسیہ سے اور اشفاق احمد سے سیکھا ہے۔ یہ ننگی ٹانگوں کے ساتھ گندے، اب میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں اس کے لیے کیا بولا جائے۔ یہ خود تو جو کرتی ہیں لیکن اب یہ پروموٹ کر رہی ہیں، اب یہ لوگوں کو بتائیں گی کہ اس طرح عشق کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں عشق سمجھائیں گے۔ خدارہ ایسی ایپس کو، خدارہ ایسے شوز کو، ایسے ڈیٹنگ شوز کو بند کیا جائے، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ اس گندگی سے بچ سکے۔ خدارہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ پہلے دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا تھا، لیکن اب ہمارے اپنے ملک میں یہ بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ آپ یقین جانیں جو ٹک ٹاک پہ لائیو ہو رہا تھا نا، وہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس پر سختی کی ہے، لیکن اس ٹک ٹاک نے بھی بہت سے گھروں کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، طلاق تک باتیں پہنچ گئی ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بیٹیاں ان کا کہا نہیں مانتی، صرف اور صرف اس بے حیائی کی وجہ سے۔ اور بس باقی کمی رہ گئی تھی اس عائشہ عمر کے شو کی، جو اپنے ہی گھر میں 100 دن تک نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کو بند رکھیں گی تاکہ وہ ایک دوسرے کو جانچ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ اور یہ ہمیں عشق کی ہمیں داستان سنا رہی ہیں، عشق ہمیں سکھا رہی ہیں۔ اپنی ڈریسنگ تو ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ پہلے یہ اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے، بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے پورے پاکستان میں فیمس ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایپ میرا جسم میری مرضی، وہ والی ایک چلی بات عام ہو چکی تھی، لڑکے لڑکیاں اس پر ڈٹ گئے تھے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ ایک جو رہی صحیح کسر تھی اس عائشہ عمر نے پوری کر دی ہے۔ یہ لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ اس طرح عشق کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عورت کی حیا کو پسند کرتا ہے، بے شک حیا دار عورت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھیں، حیا کی چادر اوڑھ کر رکھیں، نامحرم کے سامنے نہ جائیں۔ یہ سوشل میڈیا پر جو گندے مواد ہیں نا، اس نے پوری دنیا کو، ٹک ٹاک لائیو نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ خدارہ اس پر ایکشن لیا جائے، اس کہتے ہیں اس شو کو بند کیا جائے۔ اور ہماری جو پاکستانی عوام ہے نا، جس چیز کو ہم روکتے ہیں نا کہ نہ دیکھا جائے، اسی چیز پر زیادہ وہ اس نے فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پاکستان میں یہ پتہ ہے کیا، یہ شو یوٹیوب پہ چلے گا تو لوگ کیا کریں گے، اگر یوٹیوب پہ اگر پاکستان میں اس کو بین بھی کر دیا جائے گا نا، تو لوگ VPN لگا کے اس کو دیکھیں گے لازمی۔ تو دیکھیں اس طرح کی گندی باتیں، بے حیائی پھیلانا سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ پلیز اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہماری کہتے ہیں نا، جس ملک میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس ملک میں طاعون اور اس طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ تو خدارہ ایسی چیزوں پر ایکشن لیا جائے تاکہ اس طرح کی بے حیائی مزید نہ پھیل سکے۔ ٹک ٹاک لائیو نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اب اس چیز نے اور بھی بیڑا غرق کر دینا ہے۔ عائشہ عمر، کچھ تو اپنے کیا کہتے ہیں مسلمان ہونے کا کچھ تو خیال کرو، کچھ تو دوسروں کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، دوسروں کے گھروں کے بارے میں کچھ سوچو۔ تمہاری اس شو نے ہزاروں گھر تباہ کرنے ہیں۔ جب سے میں نے یہ شو دیکھا ہے نا، یقین مانے دل ایسے دکھ گیا ہے نا کہ اب پاکستان میں اب بھی تو ہمارے اوپر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا سیلاب کی صورت میں، پورا ملک پریشان تھا، لیکن اب اس عذاب سے ابھی ہم ٹھیک سے نکلے نہیں ہیں کہ اب اس گندی ایپ نے آ کے ہمارے ملک میں تباہ بربادی شروع کر دی ہے۔ کہاں تک کوئی بچ پائے گا؟ جتنا بھی خود کو بچا لیں، کہاں تک کوئی بچ پائے گا؟ اگر اس طرح کے بے حیا لوگ ہمارے ملک میں ہیں نا، تو کس طرح اپنی بیٹیوں کو کس حد تک ہم بچا سکتے ہیں؟
موبائل ایک بہت ضروری چیز بن گئی ہے، موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں نے آن لائن یہاں پر پڑھائی کرنی ہوتی ہے، ہمارے بچوں نے آن لائن بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بچوں کو موبائل دینے کا دل نہیں کرتا کہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجا جائے۔ خدا را اس پر سوچا جائے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔